مینڈک جون سا ہے وہ کنویں میں گر گیا جی. اس کو بچانے کے لیے دوسرا مینڈک آیا وہ بھی گر گیا, تیسرا آیا وہ بھی گر گیا, 3 مینڈک کنویں میں. جی. اب تینوں نے شور مچایا بچاؤ بچاؤ بچاؤ, تو پوری بستی کے مینڈک اکٹھے ہو گئے ارد گرد. اب انہیں پتہ لگے جو بچاتا ہے وہ گر جاتا ہے, اس لیے وہ دور سے کہہ رہے تھے اور بک اپ کر رہے تھے, موٹیویٹ کر رہے تھے, نکلو 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 نکلو. لیکن تھوڑی دیر کے بعد سب گاؤں کے مینڈکوں نے کیا دیکھا کہ 2 مینڈک جون سے ہیں نا وہ تھوڑا سا تھک رہے ہیں, تیسرا نہیں تھک رہا, لیکن 2 کو دیکھتے ہوئے سب نے کہنا شروع کر دیا تم نہیں نکل سکتے, تم نہیں نکل سکتے, بڑا مشکل, آج تک کوئی نکلا نہیں, مر جاؤ گے, رہ جاؤ گے. اور اسی دوران نے کیا دیکھا کہ واقعی میں 2 مینڈک گر کے مر گئے, مر گئے, ہانپ کے مر گئے, ختم ہو گئے. ایک مینڈک کوشش کرتا باہر ہی آ گیا. جب باہر آیا تو سارے چینل آ گئے, 7 نیوز 42 سب کے سب جو ان سے آئے انہوں نے مائک آگے کیا اور کہا آپ کیسے باہر آ گئے. اس نے کہا جی پتہ لگا اس بیچارہ بولا تھا, اس کے کہانی نہیں تھے, اگر وہ بھی سن لیتا کہ تم نہیں نکل سکتے وہ بھی نہ نکلتا. یہ یقین تھا اس کو میں نے نکل جانا ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے ہم ساری دنیا کی باتیں سن کے اپنی دنیا محدود کر لیتے ہیں. یہ جو ہم بچوں کی دنیا محدود کرتے ہیں, تم نہیں کر سکتے, تم بڑے نالائق ہو, تمہاری شکل پہ لکھا کہ تم نے نہیں کچھ کر کے دکھانا. یہ ظلم نہ کریں اور اثر نہ لیں خدا کے لیے. دوسری ایک کہانی اور بنی ہوئی ہے. یہ کہانی یہ ہے کہ 2 بچے تھے, ایک کی عمر 6 سال تھی, ایک کی عمر 12 سال تھی. ہوا یہ کہ کھیلتے کھیلتے گاؤں سے باہر گئے تو بڑا بچہ کنویں میں گر گیا. چھوٹے نے آوازیں لگائیں, کوشش کی, کوئی پاس نہیں تھا, پاس رسی مل گئی, اس نے پھینکی. 6 سال کے بچے نے اس 12 سال کے بچے کو کنویں سے باہر نکال لیا. ان دونوں نے آ کے جب گاؤں والوں کو بتایا, سارے گاؤں والوں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو, اٹس پاسبل. 6 سال کا بچہ 12 سال کے اتنے بڑے بچے کو کیسے باہر نکال سکتا ہے. 2 دن یہ بحث چلتی رہی. گاؤں کے بزرگ کے پاس چلے گئے, انہوں نے کہا یہ بچہ سچ کہہ رہا ہے, 6 سال کا بچہ سچ کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا جی کیسے سچ کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا اس کے کان نے یہ سنا ہی نہیں کہ یہ تم نہیں نکال سکتے. اگر اس کے کان یہ سن لیتے کہیں کہ تم نہیں نکال سکتے تو یہ بھی نہ نکالتا. اس کے لیے ناممکن کچھ نہیں تھا, اس کے لیے ممکن تھا تو ناممکن ممکن ہو گیا اس کے لیے. یہی ہماری زندگی میں ہوتا. جب آپ منفی باتوں کو سنتے ہیں, منفی رویوں کو دیکھتے ہیں, تو آپ کا دیکھنا کا زاویہ اتنا محدود ہو جاتا ہے, اتنا تنگ ہو جاتا ہے, آپ کچھ کر نہیں سکتے. کہ میری محنت نے ضائع نہیں جانا, میں نے آغاز کیا تو یہ آغاز کسی انجام تک پہنچے گا. یہ یقین دراصل آپ کو کسی مقام تک پہنچاتا ہے. جب آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے, جب آپ کو اپنی ذات پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے, جب آپ کو اپنے پہ شک ہوتا ہے, جب آپ کو لگتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا, یہ اپنا شک آپ کو خراب کرتا ہے. اپنے آپ پہ یقین, اپنی صلاحیت پہ یقین, اللہ کے بنائے قوانین, اللہ کا محنت کا قانون ہے. محنت کرو گے صلہ ملے گا, ٹھیک سمت میں کرو گے جلدی ملے گا, غلط میں کرو گے ٹائم لگ جائے گا, دیر سے ملے گا. لرن کرو گے, غلطیاں کر کے آگے بڑھو گے, سیکھ جاؤ گے تو جلدی پہنچ جاؤ گے, مان جاؤ گے غلطی کو تو جلدی پہنچ جاؤ گے, نہیں مانو گے تو لگے رہو گے. شاہ جی آپ نے بتایا جس سے کہ اللہ نے کہا ہے کہ محنت کرو, محنت کا صلہ ملے گا. تو شاہ جی یہ بھی ایک بات ہے کہ جیسے ہم جو میری اپنی ذاتی طور پہ تم کر کے دکھاؤ گے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ قدم اٹھاتا ہے, نکلتا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ایسے کئی ٹیچرز میری لائف میں ہیں جن کا میں ادب اس لیے کرتا ہوں, انہوں نے یقین دیا تھا تم کر سکتے ہو, تم کہیں پہنچ جاؤ گے, تم یونیورسٹی انجینئرنگ پہنچو گے, تم زندگی میں بہت آگے جاؤ گے, تم بہت ترقی کرو گے. اب ان کے جملوں میں اتنا یقین تھا کہ کسی کا یقین ہمارا یقین بن گیا. جب وہ یقین ہمارا بنا تو ناممکن ہٹ گیا, ہر چیز ممکن ہو گئی. اور شاہ جی اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ہم کہتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی جو ہے اس کو بھی اگر ہم پازیٹیو لیں, ان کی باتوں کو بھی ہم اتنا ہی دیکھیں کہ یہ ان کی دنیا ہے اور یہ ہماری دنیا ہے, اور اس میں سے بھی ہم پازیٹیوٹی دیکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایٹیٹیوڈ میں بھی ہم جو ہے وہ پازیٹیو چینجز لائیں. شاہ جی اس کے ساتھ ساتھ محنت اور جو پیسہ ہے اس سے بھی یہ بھی جو ایک ممکن اور ناممکن کی ایک خواہش ہے, جیسے ہم لوگ اپنے آپ کے اندر سوچتے ہیں کہ شاید ایک بہت خاص قسم کا ایک ڈریمز ہوتے ہیں, ہم نے سوچا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ہم نے وہ ممکن ہے, لیکن ابھی فی الحال وہ ناممکن ہے, لیکن وہ میں کروں گا. تو شاہ جی اس کے پیچھے جو محنت کا کتنا ہاتھ ہے, اور کہتے ہیں نا ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک, کچھ اس پہ روشنی ڈالیے. دیکھو بشرا, محنت کاری وہ سکتا ہے جس کو یقین ہوتا ہے کہ میری محنت نے رنگ لے آنا ہے. یہ جن کا دل نہیں نہ کرتا پڑھنے کو, کام کر کے دکھانے کو, آگے بڑھنے کو, ترقی کرنے کو, دراصل انہیں یقین نہیں ہوتا. اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ کر سکتے ہو, آپ کو یقین ہو کہ میں نے قدم اٹھایا میں کہیں پہنچ سکتا ہوں, آپ کو یقین ہو کہ جو میری کوشش ہے وہ رنگ لے آئے گی, آپ کو یقین ہو کہ میری محنت نے ضائع نہیں جانا, میں نے آغاز کیا تو یہ آغاز کسی انجام تک پہنچے گا, یہ یقین دراصل آپ کو کسی مقام تک پہنچاتا ہے. جب آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے, جب آپ کو اپنی ذات پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے, جب آپ کو اپنے پہ شک ہوتا ہے, جب آپ کو لگتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا, یہ اپنا شک آپ کو خراب کرتا ہے.
اپنے آپ پہ یقین, اپنی صلاحیت پہ یقین, اللہ کے بنائے قوانین, اللہ کا محنت کا قانون ہے, محنت کرو گے صلہ ملے گا, ٹھیک سمت میں کرو گے جلدی ملے گا, غلط میں کرو گے ٹائم لگ جائے گا, دیر سے ملے گا. لرن کرو گے, غلطیاں کر کے آگے بڑھو گے, سیکھ جاؤ گے تو جلدی پہنچ جاؤ گے, مان جاؤ گے غلطی کو تو جلدی پہنچ جاؤ گے, نہیں مانو گے تو لگے رہو گے. شاہ جی آپ نے بتایا جس سے کہ اللہ نے کہا ہے کہ محنت کرو, محنت کا صلہ ملے گا. تو شاہ جی یہ بھی ایک بات ہے کہ جیسے ہم جو میری اپنی ذاتی طور پہ یہ آبزرویشن ہے کہ میں نے محنت کی کہیں اور لیکن مجھے صلہ کہیں اور سے ملا. مطلب ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے میڈیکل کیا, میڈیکل کے لیے پڑھا اور آخر پہ آ کے وہ 2 نمبر سے رہ گیا, اور اس کے بعد اس نے دوسری والی جو ہے وہ پی ایچ ڈی کے لیے اپنی اسٹڈیز شروع کر دی, ڈاکٹر وہ بن گیا, لیکن شاید اس کو محنت کا صلہ کسی دوسری دشا سے ملا, دوسرے راستے سے ملا, اور ہمارے ہاں لوگ ڈسکریج ہو جاتے ہیں, جو مجھے چاہیے تھا وہ ہی نہیں بس ملا تو بس اور میرے لیے میٹر نہیں کرتا. دیکھو زندگی کے جہاں المیہ ہیں, کئی المیہ, ایک المیہ یہ ہے زندگی کی سمجھ بڑی دیر سے آتی ہے, اور دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کئی دفعہ جب سمجھ آتی ہے تو زندگی بہت سی ضائع ہو چکی ہوتی ہے. اب ایک زندگی کا لیسن یہ ہے کہ یاد رکھے گا محنت ضائع جاتی نہیں ہے, محنت کہیں نہ کہیں اس کا کوئی پھل ضرور پڑا ہوتا ہے. آپ نے کی کسی سمت میں ہوتی ہے, اس کا ریوارڈ کہیں اور ہوتا ہے. جب آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے محنت اس سمت میں کی اور فلانی جگہ سے ریوارڈ نہیں کسی اور جگہ سے بھی آ سکتا ہے, تو پھر ہم محنت کرتے رہتے ہیں, آپ کوشش کرتے رہتے ہیں. ہم میں سے ہر کوئی دیکھو کہیں موجود ہے, کسی اچھی جگہ کی تمنا رکھتا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ میری کوشش, میری کاوش, میری ایفرٹ یہاں جو میں کر رہا ہوں وہ کسی اور جگہ اس کا مجھے صلہ ممکن کے بیچ میں. دیکھو محمد علی کلی کہتا تھا میں نے ایک پنچ مارا اور بندہ گر گیا. کسی نے کہا ایک پنچ کیسے بنا, اس نے کہا 21 سال کی محنت سے بنا. سو کتنی محنت ہوتی ہے اور پھر جا کے اس کا پھل ملتا ہے.